ایک ایسا بندہ جو بالکل رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان تھا، مالی حالات خراب ہو چکے، ٹوٹ چکا تھا، بڑی محنت بھی کرتا تھا لیکن پیسہ نہیں ملتا تھا، برکت ہی نہیں تھی پیسوں میں۔ اسے 1 سال پہلے میں نے جب یہ پڑھنے کے لیے کہا اور اس نے یہ سب چیزیں پڑھی ہیں تو یقین مانیے آج وہ کروڑوں روپے کما رہا ہے۔ ہم ایسا حل چاہتے ہیں کہ رزق کے مسائل ہمارے حل ہو جائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں، اس کے لیے ہم وظائف ہزاروں بار پڑھ رہے ہیں، مہینوں سے سالوں سے وظائف ہم پڑھ رہے ہیں، بہت سارے وظیفے کرتے جا رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اتنے ہیوی وظائف کرنے سے بہت زیادہ مسئلے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم وہ کیوں نہیں پڑھتے جو ہمیں بتلایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا؟ آج میں بات کروں گا ایسی صورتوں کے بارے میں، ایسی دعاؤں کے بارے میں جو آپ کے رزق کے دروازے تو کھول دے گی، اور جو رزق میں بے برکتی ہے یعنی کہ جلدی پیسہ ختم ہو جاتا ہے وہ مسئلے کا حل بھی ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، بے برکتی اور رزق کی تنگی یہ بہت خطرناک ہے۔ زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، پورے گھر کو چلانے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم محنت تو کر رہے ہیں لیکن پیسہ مل نہیں رہا کیونکہ حد سے زیادہ تنگی ہے۔ بعض لوگوں کا نصیب ایسا ہوتا ہے کہ یقین مانیے کہ وہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ اتنا پیسہ نہیں نکال سکتے کہ وہ روز مرہ ہی گھر چلا لیں، ان کے ڈیلی کے خرچے جو ہیں وہی پورے ہو جائیں۔ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کے بڑے میسیجز آتے ہیں۔ میرے پاس سب سے زیادہ میسیجز جو ہے نا مالی پریشانی لوگوں کے آتے ہیں، جو مال سے پریشان ہو یعنی کہ فاقہ تنگ دستی والے، کہ عبداللہ بھائی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، کچھ ایسے معاملات ہو جائیں کہ ہم قرض کے بوجھ سے باہر نکل آئیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی سے قرض لیں، لیکن جب ہم دن رات محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس پیسہ نہیں آتا تو پھر ہم قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اپنی بچوں کی شکل پر ہم قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں تو پھر آگے ہم قرض دے بھی نہیں پاتے ہیں کیونکہ انکم کے ذرائع بہت کم ہے۔ ہم محنت تو کرتے ہیں، ایسے بہت کم ہے ہمارے پاس، اس میں گھر نہیں چلا پاتے، کمانا مشکل ہو چکا ہے، کام نہیں مل رہا ہمیں، مالی معاملات بہت زیادہ خراب ہے۔ اب یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ بیمار نہ ہو جائے، کھانے کو تو چھوڑیے، بچہ بیمار ہو گیا تو کہاں سے میڈیسنز لائیں گے، کہاں سے ڈاکٹر کو دکھائیں گے؟ یہ سوال یقین کیجئے جب آپ میری جگہ ہوں گے تو آپ کے بھی دل پر لگیں گے۔ یہ بڑے خطرناک معاملات ہوتے ہیں کہ جب انسان ایسا ایک وقت آتا ہے، اللہ نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جاتا ہے، ان کیس اگر میں بات کر رہا ہوں کہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، مثال کے طور پر 100 روپے بھی نہیں ہیں، اور اس کا اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو سوچئے کیا قیامت گزرتی ہوگی اس بندے پر، سوچئے وہ کس طرح سے اپنی لخت جگر کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا۔ وہ سوائے رونے کی اور سسکنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مالی پریشانی بہت خطرناک ہے، رزق کی تنگی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ، یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے، اس کے پر کے چلے جائیں، لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو پریشان ہیں، میں پیسہ مال و دولت والی دیکھیں اس سے مال و دولت بھی ملے گا، میں آپ لوگوں کو آگے جو بتانے جا رہا ہوں، لیکن سمجھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کے جو ابھی کے معاملات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے اس میں برکت نہیں ہے تب بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ رزق کی جو تنگی ہے، بے برکتی ہے، دونوں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ لوگوں کو اس کے بعد جو ہے وہ طریقہ بتاؤں گا کیا کیا پڑھنا ہے، لیکن ایک بات سب سے پہلے سن لیجیے میری، یہ پریشانی آتی کیوں ہے، بے برکتی آتی کیوں ہے؟ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کچھ لوگ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کا نصیب نہیں چل پاتا، وہ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پیسہ کما نہیں پاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے وہ ہیں کہ یار ہاتھ موجود ہونے کے بعد بھی ان کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا نصیب، ان کی قسمت، ان کا لک یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ تو کماتے ہیں، ایک مثال کے طور پر ڈیلی پیسہ کما رہے ہیں، وہ دن میں بڑا پیسہ کمایا اور رات تک وہ سب کچھ فنش کر دیا، اس نے سب کچھ ختم کر دیا، صبح اٹھ کر وہ پھر کنگلا ہو کر خالی جیب کے ساتھ دوبارہ نکلتا کمانے کے لیے۔ ایسے لوگ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے، اور یہی وجہ ہے ناکامی کی، یہی وجہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی ضروریات پوری کی، پیسہ ختم ہوا، ٹینشن لے لیا۔ بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو روز مرہ کماتے ہیں اور وہ بے دھڑک ہو کر خرچ کر رہے ہیں پیسہ،
لیکن اگر دیکھا جائے ان کو، اگر وہ رینٹ پر رہتے ہیں، منتھلی ایکسپینسز کی اگر بات کریں، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، رینٹ ہے، بجلی کے بل ہیں، سب کچھ ہے جو منتھلی دینے، اس میں پھنس جاتے ہیں. ان سے کہو، کہتے ہیں یار وہ روز مرہ ہمارا پورا ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے ایکسپینسز ہیں، جو بڑے بڑے ایکسپینس ہیں ہمارے، بڑے بڑی جو یہ چیزیں دینی ہوتی ہے، رینٹ وغیرہ، بجلی کے بل، مینٹیننس وغیرہ، اس میں پھنس جاتے ہیں. کھانے پینے میں مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں، اللہ پاک کھلا رہا ہے ہمیں، اچھا سے اچھا کھلا رہا ہے، لیکن یار ان میں پھنس جاتے ہیں. او بھائی ہوش کے ناخن لو، عقل استعمال کرو. آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ کیوں اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہو؟ آپ کی جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ. اگر اچھا کما رہے ہو، آپ خود بزنس کر رہے ہو یا کوئی آپ کی شاپ وغیرہ ہے، تب بھی آپ جو کما رہے ہو اس میں سے 10 سے 20% تو الگ جمع کرو تاکہ منتھلی ایکسپینسز نکلے آپ کے. جب آپ کے منتھلی ایکسپینس جو ہے، آپ کے خرچے اخراجات جو ہے وہ نہیں نکل پائیں گے تو آپ لازمی پریشان ہوگے، اور یہ آپ کو لگے گا میرے پیسوں میں برکت نہیں ہے. دیکھیں یہ تو سچ ہے کہ حرام سے کمایا ہوا پیسہ جو ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے حلال طریقے سے بھی کماتے ہیں لیکن اس کے باوجود پریشان رہتے ہیں، اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ پریشانی تو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. عقل دی کیوں ہے؟ ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہوئی ہے، ہمیں دماغ اس لیے تو دیا ہوا استعمال کرنا ہے. لیکن نہیں، ہم لوگ استعمال نہیں کرتے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں یار آج پیسے جو آئے ہیں وہ ختم کرو، بس کل کی کل دیکھیں گے، اللہ مالک ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے اخراجات کو کنٹرول کیجیے. اور وہ لوگ، وہ بے بس لوگ، ان کی بات کر رہا ہوں جو بیچارے محنت تو کرتے ہیں، بھرپور محنت کرتے ہیں اور اپنے پیسوں کو دیکھ کر چلاتے ہیں، اور وہ پریشان ہو چکے ہیں اس وقت، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن ان کے رزق کے معاملات نہیں کھل رہے، وہ تو مجبور ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے میں جو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے پر عمل کیجیے گا. جو آپ کو صورت بتاؤں گا اور میں جو آپ کو اس کے علاوہ دعا جو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جو اور معاملات آپ کو بتاؤں گا وہ سب آپ نے پورے کرنے ہیں. انشاءاللہ 3 دن میں ہی آپ کو فرق نظر آنے لگ جائے گا. آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے صبح میں سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے اور سورۃ الطارق پڑھنی ہے 30ویں پارے میں. اسی کے ساتھ آپ نے مغرب کے بعد بھی آپ نے سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق پڑھنی ہے. استغفار کم سے کم بھی آپ نے 700 مرتبہ کرنا ہے، کم سے کم 700 مرتبہ استغفار کرنا ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک دعا ضرور پڑھنی ہے. آپ چاہیں تو میرے ساتھ ریپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. پھر سے ریپیٹ کرتا چلوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا یاد کر لیجئے. آپ 2-4 بار ریپیٹ کریں گے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اگر یاد نہیں ہو رہی تو آپ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے گا. یہ بڑے کام کی دعا ہے. اور جو میں نے آپ کو صورت بتائی، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق، یہ آپ نے صبح اور شام پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، 700 بار استغفار کرنا ہے. انشاءاللہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا 3 دن میں ہی آپ کو فرق نظر آنے لگ جائے گا. ایک ایسا بندہ جو بالکل رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان تھا، مالیہ حالات خراب ہو چکے، ٹوٹ چکا تھا، بڑی محنت بھی کرتا تھا لیکن پیسہ نہیں ملتا تھا، برکت ہی نہیں تھی پیسوں میں. اسے 1 سال پہلے میں نے جب یہ پڑھنے کے لیے کہا، آج وہ کروڑوں روپے کما رہا ہے. اس لیے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگ عمل کریں گے جو مالی حالات سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ جو ہے فاقہ تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ ضرور یہ عمل کریں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید، اور جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.